السلام علیکم ناظرین، سیلیبریٹی ٹائم کے ساتھ آفاق نیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر حسین علی یاسا کے ساتھ۔ آئیے اس گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہماری پچھلی ایپیسوڈ میں یہ سلسلہ رکا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ڈیلی آؤٹ لک اور افغانستان ڈیلی کو آپ نے بنایا، اور پہلا انڈیپینڈنٹ وہ انگلش نیوز پیپر تھا افغانستان کا۔ تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افغانستان کے اندر پریس کتنا آزاد ہے، اور وہاں پہ جرنلزم جو ہے وہ کتنی آبجیکٹیوٹی بیسڈ ہے؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس حوالے سے؟ بہر صورت افغانستان کا جو میڈیا ہے، چونکہ ہماری جس حد کی آزادی کا مشاہدہ آپ کر رہے ہیں وہ گرچہ ناقص ہے ابھی بھی، لیکن ہماری تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 18 سالوں میں یہ جو اوورآل سچویشن ہے یہ بہتر ہے۔ ہمارا جو میڈیا لا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ میرا اپنا بھی رول رہا ہے اس کے بنانے میں، اس کی ڈرافٹنگ میں۔ بہت اچھا لا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ صرف ایک اچھے لا کا اور یا جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے فیور وہ جو ہے وہ صرف وہی کافی نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جو سسٹم ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے بڑے بڑے گروپ ہیں، ان سب کو کلچرلی طور پر، ذہنی طور پر اس آزادی کو قبول کرنا پڑے گا، کہ تبھی جو ہے وہ جو میڈیا لا ہے وہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں رہے گا، بلکہ اس کی معنویت بڑھے گی پھر۔ تو وہ میرے خیال سے ابھی بھی ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اور انفارچونیٹلی کہ بجائے بہتر ہونے کے روز بروز ایسے لگ رہے ہیں، جو میں رپورٹوں کو دیکھتا ہوں وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بہر صورت گزشتہ دہائیوں سے بہتر ہے ابھی، لیکن اس کو مزید بہت زیادہ بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ چلیں، ایک ایوولوشنری پروسیس ہے یہ جو میڈیا اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور پاکستان میں بھی گریجولی یہ آزادی اظہار جو ہے وہ آئی۔ کئی قدغنیں بھی لگیں بیچ میں، کئی ہمارے جو صحافی حلقے ہیں ان کے اعتراضات بھی ہیں، مگر ہم تھوڑا آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ افغانستان بھی مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے درست لائنز پر جو ہے میری بھی یہی دعا ہے۔ چلے، مگر اس میں ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آتا ہے جس کے بارے میں آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ افغانستان میں کوئی داخلی مسئلہ ہو یا سرحدوں پر کوئی کشیدگی ہو، تو ہم دور سے جو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید افغانستان کا جو پریس ہے وہ پاکستان کی طرف فوراً انگلی اٹھا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ رائے عامہ جو ہے وہ منفی ہموار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریاستی تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور وہ ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کیا ایسا ہی ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا سد باب کیا ہونا چاہیے؟ میں افغانستان کے سارے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اس کی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو اکثریت میں ہیں وہ اس بات کی فیور میں ہے کہ بہر صورت افغانستان کے ان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ تو پھر اچھے تعلقات ہی وہ باعث بنیں گے آگے جا کر وہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یا اکنومیکل جو ویلفیئر ہے مردم کا، لوگوں کا، تو اس کے جو ہے وہ مثبت اثرات پڑیں گے۔ لیکن درست ہے کہ وہ بھی پھر میڈیا آؤٹلیٹ سے ان کو رپورٹنگ کرنا پڑتا ہے، اور وہ رپورٹ کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو جو کہ حکومت کے مختلف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو بغیر تحقیق کے جو ہے وہ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پاکستان میں بھی بدبینیاں بہت زیادہ ہے افغانستان کے حوالے سے، یہاں پہ بھی آوازیں اٹھتی ہیں افغانستان کے کوئی بھی مسئلہ ہو تو افغانستان کی طرف وہاں سے زیادہ اٹھتا ہے، اس بات کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو وہ میرے خیال سے بجائے اس کے کہ ہم میڈیا آؤٹلیٹس کو زیادہ قصوروار ٹھہرائیں، وہ جو ہے حکومت کے جو کرتا دھرتا اور جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے اور گزشتہ ایون، تو وہ جو ہے آستینیں چڑھا کے ایک دفعہ میدان میں آ جاتے ہیں، تو ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے بدون شک۔ کچھ آؤٹ لیٹس ہوں گے اس میں، اس کی بھی میں تردید نہیں کرتا، لیکن اکثریت اس بات کی فیور میں نہیں۔
سیلف انٹروسپیکشن جو ہے یہ دونوں اطراف میں ہونی ضروری ہے. جی اس سے میں آپ کی بالکل متفق ہوں. اور ایک سچائی پر اور ایک حقائق پر مبنی رپورٹنگ ہونی چاہیے تاکہ کسی قسم کی بدگمانی نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے بد اعتمادی کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے. درست فرمایا آپ نے. اب ایک سوال جو مجھے اب موقع مل رہا ہے تو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ میری بھی تھوڑی لرننگ میں اضافہ ہو. افغانستان کی طرف سے پاکستانی ٹیریٹری میں مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا یا جو پشتون آبادی جہاں پہ ہو، کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. یہ مجھے کوئی اس کی تاریخی کوئی تناظر میں بتائیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ کلیم کتنا درست ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اگر یہ کہوں کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ایشو ہے تو یہ بھی میرے خیال سے درست ہوگا. یہ ایشو اٹھائے 1893 میں جب سر موٹیمور ڈیورنٹ جو کہ اس وقت برٹش حکومت کے سفیر تھے کابل میں، ان کے درمیان اور کنگ عبد الرحمن افغان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور افغانستان کے ایک حصے کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت انہوں نے برٹش انڈیا میں شامل کر دیا تھا. اور عبد الرحمن خان اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت اچھا ڈیسیجن تھا، اور یہ چیزیں اس میں ہوئی ہیں جس کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا. یہ ڈیٹیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوا کہ پھر اس کے بعد کل جا کر کسی نے وہاں پہ ایک لکیر ڈال دی ہو. باقاعدہ اس کے اوپر ٹیکنیکل ٹیمز نے دونوں طرف سے کام کیے ہیں. باقاعدہ اس بارڈر کی ڈیمارکیشن اور ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے کافی عرصے کام کے بعد انہوں نے اس بارڈر کو جو ہے ریکگنائز کیا کہ یہاں سے برٹش انڈیا شروع ہوتا ہے اس کے بعد، اور یہاں پہ افغانستان ہے. اب اس مسئلے کو جو ہے 1893 اور آج آپ دیکھیں تو تقریباً 120-30 سال بن جاتے ہیں. تو اگر سارے ممالک خطے کے ممالک یہ سوچنے لگے کہ 150 سال پہلے یا 200 سال پہلے ہماری جو بارڈرز وہ کہاں پہ تھی، تو یہ تو ساری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. میرے خیال سے یہ جو بارڈر افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز بارڈر ہے. اس میں زیادہ جو ہے وہ عاقلانہ اپروچ دکھائی نہیں دیتا کہ آپ جو ہیں جتنے پشتون علاقے ہیں آپ جو ہیں وہ افغانستان میں لائیں. اس کی 2 دلیل میں کہتا ہوں کہ ذرا منطق سے دور ہے. فرسٹ یہ ہے کہ یوزولی جو ہے وہ اقلیت اکثریت کے ساتھ جاتا ہے. افغانستان میں جو ہے 10 ملین کے آس پاس پشتون ہیں، جبکہ پاکستان میں ہمارے پشتون بھائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم 40 ملین ہیں. تو یہ ایک عجیب سا لگتا ہے کہ 40 ملین جا کے 10 ملین کو جوائن کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی کیا ہے کہ ایک قوم کے سارے افراد ایک ہی ملک میں رہیں. کیا وہ جرمن جو سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، یا وہ جرمن بولنے والے جو آسٹریا میں رہتے ہیں، یا لیخٹنشٹائن میں رہتے ہیں، یا کسی اور ممالک میں رہتے ہیں جو یا اٹلی کے نارتھ میں رہتے ہیں، یا پولینڈ کے مغربی حصے میں رہتے ہیں، جرمنی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ آپ یہ سارے جرمن بولنے والے لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ وہ بولتے ہیں وہ ہماری ٹیریٹری ہے، ہمارے ساتھ آ جائیں. تو یہ ذرا عجیب سا ہے. اس زمانے میں جو ہے یہ 21 سینچری ہے، ہمیں جو ہے ملٹی کلچرل حکومتوں میں باہمی احترام کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھنا چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہمارے پشتون بھائی اس طرف بھی رہیں اور اس طرف بھی رہیں. جس طرح کہ ہمارے ازبک بھائی وہ افغانستان میں بھی رہتے ہیں، ازبکستان میں بھی رہتے ہیں. اب ازبکستان کہیں کہ جتنے ازبک ایریاز ہیں وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، پھر تاجکستان کہے کہ تاجک ایریاز ہمارے ساتھ. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی. جو ہمارے تاجک بھائی تاجکستان میں رہتے ہیں اور جو افغانستان میں رہتے ہیں ان میں بڑی محبت کا رشتہ ہے اور باہمی احترام ہے. اور ہمارے تاجک بھائی وہ بہت اچھے پل ہیں افغانستان اور تاجکستان کے درمیان، ایک دوستی کی ضمانت ہے. اسی طرح ہمارے ازبیک بھائی بھی، اسی طرح ہمارے پشتون بھائی پاکستان میں ہیں، ان کو بہت اچھا ایک پل ہونا چاہیے پاکستان اور افغانستان میں دوستی کے لیے.
اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی جو ہے کئی ایک ممالک میں رہتے ہیں. وہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ہر قوم کا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے. اب اس دور میں جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے, اور میں جب سنتا ہوں افغانستان میں یہ باتیں تو مجھے بھی عجیب سا لگتا ہے. افغانستان کے سارے بارڈرز ڈسپیوٹیڈ ہیں, ہم صرف ایک بارڈر کو ہی اتنا اہمیت دیتے ہیں کہ ڈیورین لائن نہیں منو. کیوں بھائی, وہ جو کیا اس زمانے کے روسی زار شاہی نے افغانستان کے ٹیریٹریز پہ قبضہ نہیں کیا؟ کیا یہ جو بارڈر افغانستان اور ایران کے درمیان ہے, کیا یہ ڈسپیوٹیڈ نہیں ہے؟ اگر آپ بیک ان دا ہسٹری جائیں تو میرے خیال سے یہ بہت زیادہ ایک آؤٹ ڈیٹیڈ ایشو ہے. اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی کوئی خریدار نہیں ہے. افغانستان کے اندر صرف ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس مسئلے کو ہوا دیتا ہے, باقی کسی کو بھی اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں. چلیں, اس سے تھوڑی مجھے پھر دلاسا ملا کہ یہ کوئی بون آف کنٹینشن ہے, سچ نہیں. بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ, لیکن یہ ہے نہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب, آپ کئی ممالک دنیا بھر کے پھرے ہیں, مختلف کلچرز آپ نے دیکھے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ افغانستان میں یا فار دیٹ میٹر پاکستان میں بھی جو ایک انتہا پسندی کا رجحان بڑھ رہا ہے, تو گویا ہم دنیا سے ہٹ کر ایک جزیرہ سا بنا رہے ہیں, ڈائیورسٹی کو چھوڑ کر, پلورلزم کو چھوڑ کر. تو آپ جب باہر کی دنیا دیکھتے ہیں تو آپ اس خطے میں اور جو مستحکم اور پرامن ممالک ہیں ان میں فرق دیکھتے ہوں گے. پاکستان کو بھی اور افغانستان کو بھی کیا کرنا چاہیے کہ اگلی نسلوں کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو, ہم بھی خوشحالی کی طرف جائیں اور ہم بھی مل بیٹھ کر دنیا کے ساتھ چل سکیں؟ میرے خیال سے جہاں تک آپ کے اس سوال کا سوال ہے, یہ بڑا ایک جینوئن سوال ہے کہ یہ جو انتہا پسندی کی جو لہر ہے وہ ہمارے خطے میں, پاکستان میں, افغانستان میں یہ ایک زیادہ مثبت رجحان نہیں ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے علماء کرام, ہمارے دانشمندوں, مسلمان دانشمندوں پہ یہ کہ وہ اسلام کی اصلی روح کو اجاگر کرنے میں اپنا مثبت رول ادا کریں. اور ہمارے علماء کرام مسجدوں میں اور جو دوسرے میسر جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ لوگوں کو سمجھائیں, ان کو تعلیم دیں کہ اسلام جو ہے وہ واقعات آشتی اور محبت کا مذہب ہے, دین ہے. تو پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو, لیکن بہر صورت یہ ہمارے اور آپ کے گھر کا مسئلہ ہے, تو اس کو حل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ورنہ یہ آج بھی ایک درد سر ہے, پھر وہ آگے جا کر اس کے بڑے اور بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے. اور پوری دنیا کو ایک اون کرنا چاہیے کہ ہم عالمگیر باشندے ہیں, دنیا بھر جو ہے وہ ہماری زمین ہے. بدون شک, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو انسانی اقدار ہیں یہ صرف ہماری اور آپ کی ملکیت نہیں ہے, بلکہ یہ ساری انسانیت سے اس کا تعلق ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بہر صورت ساری دنیا کے ساتھ ہم قدم ہو کے چلنا ہے, ان کے ساتھ ایک ہی زمین پہ زندگی گزارنی ہے. تو بہر صورت انسانیت کے فروغ کے لیے اور باہمی افکار کو نزدیک لانے کے لیے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ہمارے علماء کرام اس میں بہت زیادہ اچھا رول ادا کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. 80 کی دہائی سے لے کر اب تک خاص طور پہ افغانستان نے یعنی قریباً 2 نسلیں جو ہیں انہوں نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں. پاکستان نے بھی 9/11 کے بعد سے اب تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی, انتہا پسندی کے سامنے ہم نے بھی 70-80 ہزار جو ہے وہ لاشیں اٹھائیں ہم نے. تو میرا خیال ہے کہ اس تکلیف دہ پورے دور کے بعد روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے. انسانیت جیسا کہ آپ نے کہا کہ مشترکہ میراث ہے, خون کا رنگ, آنسوؤں کا رنگ یہ ایک ہی ہے, اور اسلام تو ویسے بھی مساوات اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس خطے میں اسلامک رینیسانس اور ایک انلائٹنمنٹ کے لیے بڑی کیپیسٹی ہے, مگر آپ نے درست اشارہ کیا کہ ہمارے علماء کرام ان کو چاہیے کہ وہ ایک مثبت اور ایک روشن خیالی پر مبنی ایک تشریحات سامنے رکھیں اور درست سمت میں رہنمائی کریں. درست فرمایا آپ نے. ڈاکٹر صاحب تھوڑے سے میرا خیال ہے کافی بوجھل قسم کے سوال ہو گئے, لیکن یہ ضروری تھے, تھوڑے سے ہلکے پھلکے بھی کر لیتے ہیں. اتنی دنیا جیسے کہ میں نے کہا پھرے,
کون سا ملک یا کون سا شہر ہے جہاں آپ کو زیادہ لطف آیا؟ ہاں، میں یہ چونکہ کافی ممالک میں گیا ہوں اور کئی ایک ممالک میں کئی سال میں وہاں پہ میں نے زندگی کی ہے، وہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی رہا ہوں. مجھے کچھ شہر بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. مجھے کراچی اچھا لگتا ہے کہ میں نے وہاں پہ اپنا سیکنڈری ایجوکیشن اور کالج میں نے وہاں سے کیا تھا. بہت سال ہو گئے میں وہاں پہ نہیں گیا ہوں، لیکن مجھے اس کی بڑی یاد آتی ہے. مجھے کابل بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں بیسیکلی وہ میرا شہر ہے. مجھے میونخ بھی اچھا لگتا ہے جہاں پہ ابھی میں رہ رہا ہوں. کچھ 2-3 شہر ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. تو بہر صورت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سارے دوسرے شہر برے ہیں، لیکن مجھے یہ کچھ شہر ہیں وہ کچھ زیادہ پسند ہے. شعر و ادب سے بھی دلچسپی رکھتے ہیں؟ شعر و ادب سے دلچسپی رکھتا ہوں. مجھے موسیقی سے بہت زیادہ محبت ہے. میں خود بھی موسیقی کا ایک شاگرد ہوں. گزشتہ شاید 25 سالوں سے مختلف استادوں سے میں نے موسیقی کی تعلیم حاصل کی ہے. نیما کلاسک اور کلاسک کی بھی کوشش کی، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ہیوی تھا. لیکن نیما کلاسک میں ہارمونیم بہت اچھا تو نہیں لیکن بجا لیتا ہوں. اور کبھی کبھی جو دوست 2-4 بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے کبھی گا بھی لیتا ہوں. تو جی تو موسیقی سے مجھے بہت زیادہ لگاؤ ہے، وہ بھی ایسٹرن میوزک سے. جی مشرقی موسیقی بڑی رچ ہے اور بہت زیادہ سنتا ہوں. اس کے تو سازینے اور انسٹرومنٹس بھی وہ قریباً اب ایک طرح سے ختم ہو رہے ہیں. لوگ بجانے والے ماہرین نہیں رہے، اور ایک تو پورا ہماری کلچرل ہیریٹیج جو ہے وہ میرے خیال رسک پہ ہے، اور اس کو پریزرو کرنا اور اگلی جنریشن تک پہنچانا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ کوششیں ہونی چاہیے. بہر صورت یہ خطہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ غنی ہے. بہت اچھے لوگ ابھی بھی ہیں اس میں. موسیقی کے بڑے خاندان ابھی بھی بڑی لگن سے کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. بہر صورت اس کو فروغ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بے شک. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے. اگلے پروگرام میں ہم اپنی گفتگو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. دیکھتے رہیے چینل 6. خدا حافظ.